آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم جو ہے نا ایکسپیکٹیشنس ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے. دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، مغرب کو ہم دیکھتے ہیں، یا ہم سے جو دوسرے لوگ ہیں جو مالدار ہیں ہم ان کی طرف نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم مشکور نہیں ہوتے، بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کنٹینٹ نہیں ہوتے، بلکہ ہم گریڈی ہوتے ہیں، ہم روئی رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس میں، ہم یعنی خوش نہیں رہتے. جب انسان جس کے اندر کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ ناخوش ہی رہے گا، وہ ہمیشہ روتا رہے گا، اپنی زندگی میں وہ کڑتا ہی رہے گا، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اس لیے کنٹینٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. کنٹینٹمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. اور ہمیں ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے. ہم جب تک اپنے اوپر والوں کو دیکھیں گے ہم خوش نہیں ہو سکتے. ہم جب ہم نیچے والوں کو دیکھیں گے تب جا کر ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، میرے پاس کم سے کم ایکٹیوا یا ہیرو ہونڈا جو بھی ہے، ہونڈا وغیرہ بائک میرے پاس ہے، اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. تب جا کر آپ کو خوشی محسوس ہوگی. لیکن اگر اس شخص کو دیکھیں گے جس کے پاس کار ہے، مرسیڈیز ہے، تو آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ انسان کی جو ہے نا یہ فطری چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچرل چیز ہے. اسی لیے ہمیشہ ہمیں نیچے والوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں جس کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. تب ہم رب کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر ادا کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے سمجھنا چاہیے ایوری تھنگ ہمیں یعنی جو ہے ہر کسی کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہر کسی کا حق ہے. ہم کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے. ہم کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے. اپنے جسم پر بھی ہم زیادتی نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے. اپنے وائف پر بھی ہم ظلم نہیں کر سکتے. ہمارے بچوں پر ہم زیادتی نہیں کر سکتے. ہمارے اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بھی ہم پر حق ہے. تو ہر کسی کا حق ہے ہمارے اوپر. ہماری آنکھوں کا بھی، ہمارے بدن کا ہم پر حق ہے. ہمارے وزٹرز جو آتے ہیں ان کا ہم پر حق ہے. ہمارے جو گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے اسٹیٹس کے حساب سے، مراتب کے حساب سے ہم پر حق ہے. ہماری بیوی کا ہم پر حق ہے. تو جو چیزیں ہیں وہ حق ہر کسی کا اگر بیلنس کریں گے تو پرابلمس نہیں ہوتی. جہاں پر ہم بیلنس ہمارا بگڑتا ہے وہاں پر پرابلمس کریٹ ہوتی ہے. تو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے ہر کسی کو. اور بیلنس تب آتا ہے، بیلنس تب آپ رکھ سکتے ہیں جب آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے، جب آپ لرنڈ ہوں گے، آپ کے اندر جہالت نہیں ہوگی. جب تک جہالت ہوگی آپ حق کسی کا جان ہی نہیں سکتے. تو آپ کو علم ایجوکیٹ، یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور سیلف فرسٹ، کہ ہر کسی کے حقوق، ان کے حقوق ادا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. Fulfill the rights of each and every deserving. You have to fulfill the rights of each and every deserving. Your body also has rights over you. Your visitors have rights over you. Your wives has rights over you. Your parents have rights over you. Your neighbors have rights over you. So you have to fulfill the rights of each and every deserving. پہلے ایک سسٹم ہمارے پاس ہونا چاہیے. جہاں پر بیلنس بگڑتا ہے وہاں پر پرابلم شروع ہوتی ہے. اور یاد رکھیے بیلنس تبھی بگڑتا ہے جب ہم حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. جب حقوق ادا نہیں کریں گے بیلنس بگڑے گا. کسی کی طرف زیادہ ہوگا، کسی کی طرف کم ہوگا، تو یہ بیلنس بگڑے گا. پھر اس کے بعد پرابلمس ہوں گے. اس لیے قرآن سنت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ اکرام کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات جو ہمیں دی گئی ہیں، تو اس کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے کنٹینٹمنٹ ہوگا آپ کے اندر، اور آپ کے اندر سیکریفائس کا جذبہ ہوگا. ہر کسی کے اندر جب ہر کوئی اس طرح سے سوچے گا تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا. آپ بھی اچھا سوچیں گے، آپ بھی پوزیٹیو سوچیں گے، آپ کی وائف بھی پوزیٹیو سوچے گی. اللہ اکبر. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ اہل بیت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے. دیکھیے اس طرح سے قربانی اور ایثار کا جذبہ نہ کہ صرف مرد کے اندر، عورت کے اندر بھی ہونا چاہیے، مرد کے اندر بھی ہونا چاہیے، ماں باپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، بھائی بہنوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. جب سب کے اندر یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوگا تب جا کر انہیں اعلیٰ منزلیں اللہ کی بارگاہ میں اور اعلیٰ مراتب اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتے. حضرت عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا کے وقت جب کربلا کے سرزمین پر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس وقت ایک چھوٹے سے علاقے میں، ایک تھوڑے دور پہ قصبے میں وہ رہتے تھے. جب وہ اپنے گھر آئے تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ اہل بیت نواسۂ رسول امام حسین علی جدہ علیہ السلام اور اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ کربلا کے سرزمین پر توڑے جا رہے ہیں. یزیدی لشکر ان پر حملہ آور ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اور امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دو. میں چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اور اہل بیت کے ساتھ کھڑے رہو، ان کی مدد کرو، ان کی اعانت کرو، اور ان پر اپنی جان کو قربان کر دو. اور حضرت عبداللہ کی نئی شادی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان مجھے کچھ مہلت دیں، میں جا کر بیوی سے مشورہ کر لوں. ماں نے کہا کہ نہ، بیوی سے مشورہ نہیں کرنا، کیونکہ جنرلی یہی چیز ہوتی ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے.
پہلے سے ہی معاملہ چلا آ رہا ہے، جب سے عورت کی تخلیق ہوئی تب سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. چونکہ ہو سکتا ہے عورت انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہیں کہیں پر، تو وہ ماں چاہ رہی تھی کہ نہ بیٹا بیوی سے مت پوچھنا. اگر بیوی سے پوچھو گے کہ میں اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں تو بیوی قطعی تمہیں اجازت نہیں دے گی، بیوی اس پر راضی نہیں ہوگی کہ تم جاؤ اور اپنی جان کو قربان کر دو. ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ امی جان مجھے مہلت تو دیں، میں جا کر بات تو کر لوں. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ گھر اندر جاتے ہیں، بیوی سے بات کرتے. لیکن وہ بیوی بھی کیسی تھی؟ وہ بیوی بھی نیک تھی، پارسا تھی. وہ بیوی بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی. اس بیوی کے اندر بھی قربانی اور اثار کا جذبہ تھا. وہ بیوی بھی اہل علم تھی، وہ قرآن اور حدیث کو جانتی تھی. اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، اہل بیت کی محبت تھی. جب حضرت عبداللہ کمرے سے باہر نکلتے ہیں ان کی بیوی بھی ساتھ میں ہوتی ہے اور وہ عرض کرتے ہیں امی جان میری بیوی نے بھی یہ طے کیا ہے کہ وہ مجھے اکیلے نہیں جانے دے گی، وہ خود میرے ساتھ آئے گی اور وہ بھی چاہتی ہے کہ اپنی جان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر قربان کر دے. سبحان اللہ. جب بیٹا اور بیٹی دونوں، بیٹا اور بہو جب دونوں جانے کے لیے تیار ہو گئے تو ماں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں. اور یہ سب کے سب ماں، بیٹا اور بہو یہ تینوں جاتے ہیں. حضرت عبداللہ کی شہادت ہوتی ہے، ان کی بیوی کو بھی وہاں پر شہادت نصیب ہوتی ہے. یہ سوچیں، یہ قربانی اور یہ اثار اور قربانی کا جذبہ جب ہوتا ہے تب جا کر آج 1400 سال ہو گئے کم و بیش، اور آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے اور ہم انکریج ہو رہے ہیں. تو ان کی زندگیاں ایسی ہو جاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایسے مقام عطا فرما دیتا ہے کہ وہ خود ہمارے لیے مشعل راہ ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے گائیڈنس بن جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے گائیڈ بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے. شوہر کے اندر، بیوی کے اندر، ماں کے اندر، باپ کے اندر، ساس کے اندر، سسر کے اندر، ننند کے اندر، بہو بھابھی کے اندر، بہنوں کے اندر، بھائیوں کے اندر، ہر کسی کے اندر جب ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوگا اور سب جانیں گے، ایک دوسرے کے حقوق سمجھیں گے، اللہ کا خوف ہوگا، حسد اور جلن نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ گھر جنت ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں مرتبے بلند ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. تو میرے فیروز بھائی، فیروز خان صاحب، آپ یہ معاملے کو سمجھیے اچھے سے، کیا پرابلم ہے، وجہ کیا ہے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ معاملہ کہاں بگڑا ہے، کس کی غلطی ہے، کس وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. تب جب ظاہری اسباب آپ کے جب اینڈ تک آپ پہنچ جائیں گے اور آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہم سے رابطہ کیجیے. ہم آپ کی اسپریچولی ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ہو. لیکن ہم جو ہے نا ہر بات میں غصہ ہمارا ہوتا ہے، گلاس ہم پھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، مارتے ہم ہیں بیوی کو، غصہ ہم کرتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہم ہیں، اور اس کے بعد میں پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ذرا دیکھیے نا کیا ہو گیا، لگتا ہے کہ کچھ باہر کا اثر آ گیا ہے. باہر کا اثر نہیں بھائی، خود کا اثر ہے، خود کا. اور باہر کا اثر شیطان ہے، شیطان آپ کے ساتھ میں، غصہ آپ کے اندر ہے. تو ہم خود اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے، بناتے یہ. تو ہم آپ اپنی بنی خود ہم بگاڑتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لاجیکلی، مینٹلی ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر غلط جا رہے ہیں اور اس کو ہم صحیح کرنے